السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا الکریم وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج۔ گرامی قدر، لائق احترام، باوقار ہمارے مخلص دوست شیخ منصور احمد صاحب مدنی حفظہ اللہ اور دیگر سامعین اور سامعات، علماء کرام، عام حضرات اور میری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو اپنی زندگی کے تمام امور اور معاملات میں دین حنیف کو مقدم رکھنے اور دین حنیف کے مطابق اپنے سارے اعمال اور امور انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے خاکسار کو یہ موقع میسر فرمایا۔ چونکہ وقت بڑا کم ہے، عنوان تو آپ لوگوں نے سن ہی لیا ہے، شادی کے رسم و رواج اور خواتین۔ یقیناً یہ موضوع بہت اہم ہے اور اس موضوع پر جتنا کچھ گفتگو کی جائے کم ہے، بلکہ ہم جیسے ناقص ترین آرا رکھنے والوں کے ہاں تو اس موضوع پر کانفرنسیں ہونی چاہیے، ورکشاپ ہونا چاہیے اور انفرادی اجتماعی ہر طرح سے کوششیں ہونی چاہیے۔ بہرحال میری ماں اور بہنوں اور سامعین کرام، شادی ایک شادمانی اور مسرت کا سامان ہے جس کے کرنے کی اجازت ہی نہیں بلکہ شادی کرنے پر ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھارا ہے، اور شادی کرنے کی ذمہ داری مردوں پر ڈالی ہے جو شادی کے لائق ہیں۔ یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی ٹیم، تم میں سے جو شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ شادی کرے، اور شادی کے اغراض و مقاصد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنت صحیحہ کے اندر بیان فرمایا ہے۔ شادی ہی کے ذریعے عزت و ناموس محفوظ رہتی ہے، شادی ہی کے ذریعے آدمی اپنی خواہشات کو جائز جگہ پر استعمال کر پاتا ہے، شادی ہی کے ذریعے نسل کی بڑھوتری اور اضافہ ہوتا ہے، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اضافہ ہوگا، شادی ہی کے ذریعے دو دلوں کو ایک کیا جاتا ہے اور ہر طرح سے لطف اور مزہ اڑانے کا موقع ملتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی کے بعد والی زندگی کو خوشحالی کے ساتھ گزارنے کے لیے تعلیم دی ہے اور ترغیب دی ہے کہ تزوجوا الودود والولود فإنی مکاثر بکم الامم، زیادہ محبت کرنے والی، ٹوٹ کر چاہنے والی اور کثرت سے اولاد پیدا کرنے والی عورتوں سے شادی کرو، کیونکہ یہ ہمارے لیے روز قیامت باعث فخر و مباحات ہوگا۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کے گارجینوں کو تعلیم دی ہے کہ جس کے اخلاق اور دین سے یاد رکھیے گا، اخلاق اور دین سے تم راضی برضا ہو، پسند کرتے ہو، تو تم اس سے شادی کر دو اگر وہ شادی کا پیغام لے کر کے آئے۔ اور لڑکوں کو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ شادی کرنے کی ذمہ داری بچوں کی ہے، اس لیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نے لڑکوں کو جو شادی کرنے کا ارادہ اور عزم کرتا ہے
اس کو بہت ہی زوردار انداز میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے، وصیت کیا ہے، فاظفر بذات الدین۔ دیکھو جس سماج میں تم رہو گے، کہیں لڑکی کے حسن و جمال کو دیکھ کر شادی کی جائے گی، کہیں اس کے مال و دولت کو بنیاد بنا کر شادی کی جائے گی، کہیں اس کے حسب و نسب کو بنیاد بنا کر شادی کی جائے گی۔ فاظفر بذات الدین، دیندار لڑکی سے تم شادی کرو۔ یہ شادی کے سلسلے میں مختصر انداز سے شریعت کا فیصلہ، شریعت کی تعلیم اور شریعت کی تبلیغ اور ترغیب ہے، اور یقیناً بنا شادی کے زندگی لڑکا اور لڑکی دونوں کی ادھوری ہوتی ہے، اور شادی کرنے کے بعد جو تجربہ ہوا ہے اس تجربے کی روشنی میں اگر بات کہی جائے تو لڑکے کی زندگی بنسبت لڑکے کے اور کہیں زیادہ ادھوری ہوتی ہے۔ ادھوری نہیں، بالکل اس کا کوئی معنی اور مطلب ہی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالی نے شادی کی اجازت دی مختلف شروط اور اصول اور ضابطے کے مطابق، اور ایک مسلمان چاہے عبادت کا معاملہ ہو، چاہے اخلاقیات کا معاملہ ہو، یا بیع و شراء اور دیگر امور معاملات کا معاملہ ہو، ایک مسلمان مرد اور عورت کی دینی، مسلکی، سماجی، انفرادی، اجتماعی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ باشعور سن شعور کو پہنچنے کے بعد سے لے کر کے قبر میں اتارے جانے سے پہلے روح نکلنے تک مکمل طریقے سے وہ اسلام کو اپنا اسوہ اور نمونہ بنائے۔ جس طرح ایک عورت اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے، جس طرح ایک مرد اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اسی طرح صرف کہنے کی حد تک نہیں بلکہ عملی طور پر ہمیں مسلمان رہنا چاہیے۔ اور مسلمان رہنے کے لیے ضروری ہے کہ امت کے سب سے نیک دل، اللہ تعالی کے سب سے قریبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلیں، چاہے وہ عبادات کا معاملہ ہو، چاہے وہ عقائد کا معاملہ ہو، چاہے وہ شادی بیاہ، نکاح اور طلاق و خلا کا معاملہ ہو، چاہے وہ خرید و فروخت کا معاملہ ہو، سارے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں حکم دیا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ سامعین کرام، خواتین ملت، موضوع ہے شادی کے رسم و رواج اور خواتین۔ ہو سکتا ہے بات ایسی نکلے جس سے میری ماؤں کو کچھ تکلیف ہو جائے، اس لیے میں پیشگی معذرت چاہتا ہوں۔ شادی بہت ہی سادہ عمل ہے۔ اگر دیکھا جائے شریعت کے دائرے میں تو شادی سے زیادہ سادی، سہانی، خوش آئین، سامان مسرت و شادمانی کوئی چیز نہیں ہے ایک لڑکے کے لیے اور ایک لڑکی کے لیے۔ لیکن مختلف کچھ جائز رسم و رواج جن کی تعداد بڑی کم ہے، اور کچھ ہندوانہ رسم و رواج، مشرکانہ رسم و رواج، جاہلانہ رسم و رواج، لالچ اور حرص اور طمع سے لبالب بھرا ہوا رسم و رواج کہ العما والحفیظ۔ شادی میں کیا ہے؟ نکاح۔ سن لے میری ماں اور بہنوں اور بھائیوں، نکاح اور ولیمہ، نکاح اور ولیمہ، اور دونوں میڈیم انداز سے، کیونکہ خیر الامور اوسطها، سب سے بہتر معاملہ میڈیم معاملہ ہے۔ لیکن آج ہمارے ہندو پاک کے اندر، اور میں تو پورا ہندوستان نہیں گھوما ہوں، لیکن ہمارے یو پی کے اندر بالخصوص ہر جگہ کا الگ الگ رواج ہوتا ہے۔ یقیناً شادی بیاہ کے جو نت نئے مختلف انداز کے رواج، رسم
اور طریقہ ایجاد کیا جاتا ہے اور پایا جاتا ہے، اللہ کی قسم نہ وہ سماج کے لیے نفع بخش ہے اور نہ لڑکے کے لیے فائدہ مند ہے اور نہ مسکین مظلوم بیٹی اور اس کے ماں باپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ اکثر رسم و رواج کے اندر ناانصافی ہے اور اس سے بڑھ کر، معاف کریں گے اگر میرا جملہ سخت ہوگا لیکن سن لیجئے، ہے حقیقت کی نہیں، ظلم ہی ظلم ہے، ذاتی ہی ذاتی ہے، دہشت گردی ہی دہشت گردی ہے، اور خود غرضی ہی خود غرضی ہے، مطلب پرستی ہی مطلب پرستی ہے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ مسلمانوں کے شادی کے رسم و رواج میں اگر حیوانیت کہا جائے، درندگی کہا جائے، پلیدگی کہا جائے تو کوئی کم نہیں، جس کا مشاہدہ ہماری ہر بہن ہمارے ہر بھائی کر رہے ہیں۔ دیکھ رہے بچیاں پڑی ہوئی ہیں، عمر شادی کو پہنچ چکی ہیں، ان کے دلوں کے ارمان کا خون ہو رہا ہے، باپ بھک منگائی کر رہا ہے، جہیز دینے کے لیے شادی کے رسم و رواج کی تکمیل کے خاطر باپ سود جیسی خبیث عمل بھی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، بھک منگائی کر رہا ہے، اور شادی کے باطل، غلط، حرام، ناجائز رسم و رواج میں مرد اور عورت دونوں شریک ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں، آپ لوگ سنیے اور ٹیلی کیجئے، لیکن اگر تقابل کیا جائے کہ مرد زیادہ مجرم ہے، لڑکا اور لڑکے کے گھر والے زیادہ مجرم ہے، کہ لڑکی اور لڑکی کے گھر والے زیادہ مجرم ہے، ایک بات تو یہ، لڑکا یا لڑکی کے گھر والے مجرم ہے یا لڑکی اور لڑکی کے گھر والے مجرم ہیں، دونوں طرف معاملہ کچھ نہ کچھ ہے، کہیں لڑکی کے گھر والے بھی مجرم ہے، خود لڑکی مجرم ہے، کہیں لڑکے کے گھر والے اور لڑکا بھی مجرم ہے۔ لیکن چاہے وہ لڑکی کے گھر والے ہوں اور چاہے لڑکے کے گھر والے ہوں، مرد زیادہ مجرم ہے کہ عورتیں زیادہ مجرم ہیں؟ خواتین زیادہ مجرم ہیں۔ معاف کیجئے، یہ 53 سال کی عمر میں کم سے کم 30 سال سے جو ہم دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، اپنا احساس ہم بتلانا چاہتے، اگر مرد 10% مجرم ہے تو عورت 95% مجرم ہے۔ شادی کے موقع پر جتنے حرام، ناجائز، باطل، غلط، ظالمانہ، حیوانیت زدہ، درندانہ صفت والا جتنا مردوں کے اندر ہے، اس سے 80 گنا زیادہ عورتوں کے اندر ہے، صرف اور صرف عورتوں کے اندر ہے۔ اور میرا یہ تجربہ ہے، اگرچہ میں نے ابھی اپنے 3 بچوں کی شادی کی ہے، میرا یہ تجربہ ہے، لوگوں کے بیانات، حقیقت پسندانہ بیانات سننے کے بعد میرا یہ تجربہ اور یقین ہے کہ اگر مسلم سماج کی عورتیں، لڑکی کی ماں، لڑکی کی بہنیں اور لڑکے کی ماں، لڑکے کی بہنیں یعنی دولہا دلہن کے ماں اور ان کی بہنیں، ان کی بھاوجیں، ان کی نندیں، ان کی لیڈیز رشتے دار اگر یہ ٹھان لیں، عزم کر لیں کہ انشاءاللہ العزیز یہ ہندوانہ رسم و رواج جو ہم مسلمانوں کے سادہ سہانا شادی بیاہ کے اندر آ گیا ہے، آج کے بعد اسے ہم پنپنے نہیں دیں گے، ہم اس کا گلا پیدا ہوتے ہی گھونٹ دیں گے۔ انشاءاللہ العزیز آج ہی سے شادی بیاہ کے باطل رسم و رواج کے ختم ہونے میں ایک نمایاں اثر دکھنے لگے گا۔ مرد ہیں مجرم، لیکن زیادہ مجرم شادی میں جتنے غلط رسم و رواج ہیں وہ صرف عورتیں ہیں، برا نہ لگے۔ چلیے، وقت بڑا کم ہے۔ شادی میں سب سے پہلے ایک رواج ہے منگنی، اور بہت ساری جگہوں پر چھکائی کہا جاتا ہے، حالانکہ بہانہ بنایا جاتا ہے کہ لڑکی کے باپ سے اپنے بیٹے کے لیے میں لڑکی مانگنے جا رہی ہوں۔
या अपनी होने वाली बहू को खास करने छकाने जा रही हूं। मंगनी के अंदर ये नहीं होता है। होना ये चाहिए मंगनी के अंदर लड़के की माँ, लड़के की बहन, लड़के की खाला, लड़के की दादी, लड़के की नानी, लड़के की फूफिया भिख मंगाई करने जा रही है और सीना जोरी के साथ डकैती करने जा रही है। मंगनी में मेरी माँ और बहनों किसका किरदार होता है? होना यह चाहिए कि लड़की पसंद आ गई, लड़के को, लड़के के घर वाले को खलास, रिश्ता तय हो गया। लेकिन मंगाई में क्या होता है? सारे के सारी औरतें लड़की के बाप के यहां पहुंच जाते कि नहीं पहुंच जाते हैं। मंगनी में तो इतनी भीड़ होती है कि बहुत ही मुनासिब अंदाज से एक छोटी मोटी शादी हो सकती है। ये औरतों का जाना, ये औरतों का वहां तय करना, औरतों का देखना और ये उम्मीद कि लड़की का बाप चोरी करके, डकैती करके, सूद ब्याज पर कर्जे लेकर के हर आने वाले को जोड़ा दे, हर आने वाले को कपड़ा दे और वो खाना जो अपने शौहर, अपने बाप की कमाई से खाना नसीब नहीं होता है, ऐसे खाने का डिमांड अभी मंगनी के अंदर है। मेरी माँ बहनों जरा इंसाफ से बोलो, ये सारी की सारी गलतियां किसकी तरफ से हैं? आपको अगर अपनी बच्ची के मंगनी में कोई 10 आदमी आने लगे तो क्या क्या बीतता है, क्या क्या होता। चुनाचे मेरी माँ और बहनों, मंगनी जैसे रस्मों रिवाज को खत्म करो, शरीयत के दायरे में रह करके अपनी होने वाली बहू या भौजाई को आप लोग तय करो और ये मंगनी का रस्म खर्च करो। अल्लाह की कसम, बेटी के बाप पर यह जुल्म है, यह ज्यादती है और इन हरकतों को अगर आप खत्म नहीं करेंगी तो अल्लाह की कसम, आज गरीबों की बच्चियां गैर मुस्लिमों के साथ जा रही है, खुदकुशियां कर रही हैं, कल आपके गोद में पैदा होने वाली बच्ची भी इसी तरह करेगी। लिहाजा मेरी माँ और बहनों, मंगनी के रस्म में वक्त बहुत कम है। जो कुछ होता है औरतों का किरदार और रोल होता है, इसको खत्म करो, बल्कि आप लोग खुद इसको खत्म करो और इसके खिलाफ आवाज बढ़ाओ, माहौल को साजगार करो। दूसरा रस्म रिवाज बारात, मोटा मोटा मैं बयान करा और वक्त बहुत तेजी से गुजरा। बारात, लड़के का बाप भी बारात ले जाना चाहता है, लेकिन मैं अपनी जाती तजर्बा की रोशनी में कहता हूं कि आज औरतें घर का इंजन हो गई हैं। अक्सर और बेशतर घरों में सब कुछ औरतों ही का चलता है और मर्द या तो समाजी बेइज्जती से बचने की खातिर या सीधा साधा होने के खातिर या बीवी का 10 दिन तक कुप्पा फूला ना रहे, घर जन्नत कदा बनने के बजाय जहन्नम कदा ना बना रहे, इस लिहाज से शौहर बेचारा किसी न किसी तरह से बर्दाश्त कर लेता है और कंप्रोमाइज कर लेता है, क्योंकि शौहरों की बीवियां मजबूरी है, शौहर बिना बीवी के नहीं रह पाएगा। अगर आपके घर का गार्जियन बारात ले जाना चाहे, पहली बात तो शरीयत में बारात हराम है, नाजायज है। चाहे बारात 10 की हो, चाहे बारात 1 की हो, चाहे बारात 2 की हो, बिल्कुल हराम और नाजायज है। हाँ, अगर आप अपने बेटे की शादी या अपनी शादी ऐसी जगह कर रहे हैं जहां से बच्ची को लाने के लिए चोर रास्ते में चोर और डाकू हैं, तो चोर और डाकू से अपने आप को, अपनी बीवी को बचाने के खातिर बाज हिफाजती दस्ता ले जा सकते हैं, बस और कुछ भी नहीं। एक आदमी की बारात ले जाना भी बारात है और बारात इस्लाम में नहीं है। अल्लाह के रसूल खैरुल कुरून की शादियों को देख लीजिए, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शादियों को देख लीजिए, कहीं कोई शादी में कोई बारात नहीं, बल्कि सहाबे करम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन शादियां करते थे, अल्लाह के रसूल को खबर नहीं होती थी। आज बारात का रस्म रिवाज मर्दों के अंदर है, लेकिन इसमें भी पेंग मारने वाली, पिन मारने वाली औरतें हुआ करती हैं, औरतें ही हुआ करती हैं। अरे एक ही लड़का है,
अरे मैं बहुत सारी शादियों में गई हूं, अरे मेरा लड़का सऊदिया में कमा रहा है, अरे मेरा लड़का ये है, चांद है, सूरज है, और हैवानियत में दरिंदा है, भेड़िया है, बेनमाजी है। ऐसी बारात जाएगी भाई, हमें और मांगने हमें कुछ मत दो, लेकिन मेरे बारातियों का खाना। मेरे भाई वो साथी, ये बारात जो ले जा रहे हो किसके रिश्तेदार है, किसके इनको कौन दावत दे रहा खाने पीने के? आप ना, ये आपका ईमान है, ये आपकी गैरत है कि आप अपने यहां दावत देकर ले जाओ मजलूम बेटी के बाप के गर्दन पर बिठाकर मुंह मांगा पसंदीदा खाना खाओ। ये हलाल है या हराम? ये जायज है या नाजायज? मौलवी अगर निकाह पढ़ाने चला जाए बेचारा, तो उस पर बहुत सारी अंगुष्टमाइयां होती हैं। लड़का 1000, 500, 200, 250 की बारात ले जाए, कोई इतराज। इस बारात में भी सारा रोल, अक्सर और बेशतर रोल औरतों का होता है। क्या आप पसंद करेंगे अपने लिए? आपके ऊपर जब मुसीबत आती है तो कहती हैं कि अरे भाई सामने वाला, ये सामने। मेरे माँ और बहनों, बारात में भी मैंने खुद देखा है, औरतों का ज्यादा रोल होता है। पूरे इलाके के लोगों को बुला लेना। औरतें अगर हमारी एक बात देखे, हमारा लड़का है, मुसलमान लड़का है, हमारे लड़के की कमाई में अल्लाह ने बरकत दी है, हमारे पास जायदाद है या नहीं भी है, हम अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक अपने बेटे की शादी करेंगे, क्योंकि मैं उसकी मां हूं। अल्लाह की कसम, आपका बेटा भी आपकी बात मान लेगा और आप अपना जादू चलाकर अपने शौहर को भी मना लेंगी। आपने अगर कह दिया नहीं मेरे बेटे की बारात नहीं जानी है, अल्लाह की कसम हो सकता है 2% मर्द आपसे मुकर सकें। जरा सोचो तो आप, जरा ठानो तो आप। मेरा ये चैलेंज है। हमारी बीवी अगर कहते सुनो 9 महीना मैंने अपने लख्ते जिगर को अपने पेट में रखा है, दूध मैंने पिलाया है, पाखाना पेशाब में मैं लेती हूं, ठीक है आप कमाई करके लाएंगे, अल्लाह की ये ईमान अमानत है, नेमत है, मैं अपने बेटे दुलारे के लिए बहू लाऊंगी बिना बारात के। आपका शौहर चढ़ बैठेगा, आपको कामयाब होगा? तो इसमें भी औरतों ही का पेच होता। इसी तरह जब शादी के लिए लड़का आता है तो एक रिवाज है आंगन में दूल्हा राजा को बुलाना। हालांकि आंगन में निकाह के बाद जिस लड़की का दूल्हा राजा होता है वो बेचारी तो देखने ही को नहीं पाती, तरस जाती है। अजीब रिवाज है। और गांव की सारी औरतें, सारे मोहल्ले आंगन में बिठा करके देखना और मालूम क्या क्या उस पर फेंकना, शरारतें करना, चारपाई के नीचे परिया लगना, टमाटर से मारना वगैरह वगैरह। और अगर आंगन छोटा है ना तो छत पर बिल्कुल छत गिरने का अंदाजा नहीं होगा, बल्कि लोग अपने दूल्हों को कम दूसरों के दूल्हों को देखने के लिए आती। क्या इसमें मर्दों का किरदार है? किसके किरदार है मेरे बाबू बहनों? सिर्फ औरतें, सिर्फ आंगन में बुलाकर बेहयाई, उरियानियत, गैर शरई अमल करना, हराम काम करना, ये सिर्फ औरतों की तरफ से। और इसके बाद उसमें जो ठट्ठा मजाक होता है, और मैं क्या बताऊं, कहीं कहीं ताकत नहीं चलती। अपने करीब के शादी में बदकिस्मती से शरीक होने का मौका मिला और उसको जबरदस्ती आंगन में बुलाया गया। मैं अपने तय मुखालफत करता रहा, मुखालफत की हराम है, नाजायज है, ये है वो। बहरहाल वो बेचारा जब आंगन से आया तो उसके गाल में सिंदूर, काला पलान और धमाक, बाल में माने कांटा होता, वो गेहूं, टमाटर। मैंने कहा भैया तू ब्याह करने गया था कि किसी जेल में गया था, किसी ने दुर्गत बनाई? आप लोग नहीं जानते मेरी माओ बहनों, कितनी बेहयाई की बात होती, कितना। इसमें कौन है मर्द करता है? बुरा ना लगे, कौन? औरतों को इससे बास आना चाहिए, इसके खिलाफ मुहिम चलानी चाहिए। इसके बाद जूते की चोरी हराम है कि नाजायज? और दूल्हा राजा के जूते के आंगन में चोरी, पलंगा बिछवाई और माल नहीं क्या कराई, या पान ला के खिलाना, या तेल ला के तेल के बहाने ये करना,
یہ سب رسم و رواج میں صرف عورتوں کا رول ہے، صرف عورتوں کا رول ہے۔ اسی طریقے سے عورتوں کے ہاں ایک خرابی رواج میں بتا رہا ہوں، دوار گچھائی۔ دوار گچھائی جانتے ہیں؟ جب بھیا دلہن لے کر کے آتا ہے تو ساری بہنیں دروازے پہ کھڑی ہو جاتی ہیں، بھیا کچھ دو ورنہ میں نہیں آپ کی بیوی کو جانے دوں۔ یہ ایک ہندوانہ غیر مسلمانہ رواج ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، وقت بڑی تیزی سے ختم ہو گیا، 5 منٹ میرے پاس ہو رہا ہے۔ دیکھا جائے ہمارا 2 ہی مقصد ہے۔ آپ سب مرد حضرات اور عورتیں یہ بات اچھی طرح جانتی ہیں، اور جب اپنے سر پر پڑتا ہے تب احساس کرتی ہیں کہ شادی بیاہ میں نکاح اور ولیمہ کے علاوہ کوئی چیز شریعت کے مطابق ہماری شادیوں میں نہیں ہے، اور یہ عیب ہے، یہ جرم ہے، یہ ظلم ہے۔ یہ چاہے بارات ہو، چاہے منگنی کا رسم ہو، چاہے مہندی کا رسم ہو، اور چاہے جو زیادہ تر فضول خرچیوں کی وجوہات عورتیں ہیں۔ میں بتاؤں، سادہ سہانا لباس عورتوں کو پسند نہیں، وہ معلوم نہیں فضول خرچی کرتے ہوئے حال میں بٹھانے کے لیے ایک چیز اور لباس چلا، لاچا یا لہچا یا ماننے کو چہچا، لہنگا چولیا۔ میری ماں بہنوں 10,000، 5,000، 3,000، 50,000 کتنے دیر کے لیے؟ ٹھیک ہے، شادی کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، پاگل ہونے کا دن نہیں ہے۔ خوشی کا دن ہے، ایسی خوشی منانے کا دن ہے جس خوشی میں اللہ کی خوشی ہو، جس خوشی میں لڑکی کے گھر والوں کی خوشی ہو، جس خوشی میں لڑکے کے گھر والوں کی خوشی ہو، ظلم اور ذاتی فضول خرچی بے حیائی نہ ہو۔ ایک اور معاملہ دیکھ لیجئے، حال میں جب دلہن کو بٹھایا جاتا ہے تو سب کا کیمرہ چوٹ چوٹ پٹ پٹ چوٹ چوٹ پٹ پٹ، اور کیمرہ فوراً اپنے ہسبینڈ کو، کوئی بھی عورت دیکھے کیمرہ لے کر کے آتی ہے، سب سے پہلے اپنے شوہر کو، فلاں یہ دلہن بنی ہی اس طرح، فلاں یہ دلہن بنی۔ یہ سب کیا ہے؟ کس کی طرف سے ہے؟ میری ماں اور بہنوں، اللہ کے واسطے ہمیں اور آپ کو شادی بیاہ جیسے اہم ترین معاملے میں ہر رسم و رواج سے جس کا کوئی ثبوت نہیں، جس کا سماج پر برا اثر پڑا، غریب بچوں پر برا اثر پڑا۔ آپ اگر دیکھو، جو لوگ غریبوں کے ساتھ ہیں ان سے پوچھو کہ آج کتنی بیٹیوں کی جوانی جا رہی ہے، ان کے دلوں کے ارمان کا خون ہو رہا ہے، کتنی بیوائیں بلک بلک کر رو رہی ہیں، کتنے غریب پریشان ہیں، میڈیم طبقہ، غریب طبقہ بیٹی کی شادی میں خلیج میں زندگیاں گزر رہی ہیں، شادی بال بچوں کے ساتھ رہنے کا سکون نہیں ملتا ہے، اور سارا جہیز دینے کے باوجود یہ جہیز کے منگنی میں، جہیز کے چوائس کرنے میں صرف اور صرف خالی فقط عورتوں کا رول ہوتا ہے۔ فرنیچر کون مانگتا؟ کپڑے کون مانگتا؟ موٹر سائیکل کون مانگتا؟ میری ماں اور بہنوں، 3 منٹ باقی ہے۔ مقصد ہے کہ ہم سارے لوگ دوسروں کے لیے نرمی پیدا کرنے والے بنیں، دوسروں کے دلوں میں شریعت کے دائرے میں رہ کر خوشیاں داخل کرنے والے بنیں، دوسروں کے پریشانیوں کو دور کرنے والے بنیں، اور چاہے وہ جہیز ہو، چاہے وہ منگنی کا رسم ہو، چاہے وہ کوئی بھی رسم ہو، اللہ کی قسم، اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے، توکل کرتے ہوئے، تجربے کی روشنی میں کہہ سکتا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہ اگر عورتیں، ہماری مسلمان مائیں اور بہنیں، چاہے وہ لڑکے کی ماں ہو اور چاہے وہ لڑکی کی ماں ہو، چاہے وہ لڑکی کی بہنیں ہوں اور چاہے وہ لڑکی کی بہنیں ہوں، چاہے وہ لیڈیز لڑکے کی رشتہ دار ہو، چاہے وہ لیڈیز بہنوں کی رشتہ دار ہو، اللہ کی قسم یقین کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ اگر آج کی مسلمان عورتیں شادی بیاہ اور دیگر امور میں اپنے شرعی ذمہ داری کو نبھانے کا عزم ادا کر لے اور شروع کر دے، اپنے گھر سے شروع کریں، اللہ کے قسم کل یہ سارے رسم و رواج ختم ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کا مزاج
اسلامی مزاج بنا دے اور جو کچھ کمیاں رہ جائیں اس کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے لیے، ہمارے مسلم سماج کے لیے بچوں اور بچیوں کی شادی آسان کر دے۔ وقت بڑا کم تھا اس لیے غیر مرتب جو بھی بات ہوئی اللہ قبول فرما لے۔ وہ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ ماشاء اللہ، تبارک اللہ۔